کہ ایسے ناک میں سے آواز بدل بدل کے بولنے والے یہ سور اور یہ کتے مفتی صاحب کی اسٹریم کے اندر ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور اسلام کے اوپر جو ان کو ایکس مسلم ان کے باپ اور ان کے چچا بن کے جو بیٹھے ہیں جو ان کو غلط اسلام پڑھا رہے ہیں ان کے پاس سے کچھ سوال اٹھا کے آتے ہیں اور ناک میں انگلی ایسا لگا کر مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں اور خود کے ہی سوال میں یہ پھنس جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو پچھلے دنوں 5 6 7 8 10 دن پہلے ایک مسلم سمیر نے قرآن شریف کو روندا تھا, اسلام کے گریبان کو دبوچا تھا. اس پر سے میں نے ویڈیو بنائی, لوگوں سے عاجزی کی اس کے چینل کو رپورٹ کرے, لیکن مسلمان وہ نہیں کر پائے. بہرحال بار بار یہ اپیل کرنا مناسب نہیں لگتا مجھے, کیونکہ جو مر گیا ہو اس کے مستقبل کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن ہماری کوشش یہ جاری رہے گی دنیا کو دکھانے کی کہ اسلام ہمیشہ سے اچھا ہے, اچھا تھا اور تا قیامت تک رہے گا اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اگر اسلام کو کسی نے مٹا دیا تو سمجھ لیجئے دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کو لا دے گا. اسلام ختم, دنیا ختم, ساری چیزیں ختم, تباہ. دوستو آج میں آپ کے ساتھ مفتی صاحب کو لانا چاہوں گا, جو ایکس مسلم سمیر نے جب قرآن شریف کی گستاخی کی, جب قرآن شریف کو جلایا, جب قرآن شریف کو روندا, تو ایک بہت بڑی کمیونٹی بہت خوش ہوئی, انہوں نے بہت واہوائی دی. ابھی بھی وہ اس کے چینل پر کام کر رہا ہے اور وہ بہت ٹھہاکے لگا کر ہنس رہے ہیں, ہماری مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن شاید یہ مردہ قوم کیا جانے گی کہ اصل میں قرآن اور حدیث ہے کیا. دوستو آج جب مفتی یاسر ندیم وزدی صاحب لائیو آتے ہیں تو کچھ ایگنوسٹک بن کر فرضی واڑا کر کر ان کی اسٹریم پر آتے ہیں اور مسلمانوں کی آواز نہ اٹھانے کے طور پر ان کو یہ کہا جاتا ہے, مفتی صاحب کو یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ایکس مسلم سمیر نے جو قرآن شریف کو جلایا ہے وہ آپ کی نظر میں کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے. دوستو انسانیت جل جاتی ہے جب کوئی قرآن جلاتا ہے. دوستو کسی بھی دھارمک کتاب کو, کسی بھی دھرم کی کتاب کو اگر کوئی جلاتا ہے تو اس کا ہم پرجور ویروਧ کرتے ہیں. کسی بھی دھرم کے اندر دخل دینے کا ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے, کسی بھی دھرم کو ہیٹ کرنا کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. دوستو اپنے دھرم کو اچھے سے اپنا لیجئے, اپنے دھرم کو اچھے سے فالو کریے, یہی ہم کہنا چاہیں گے. اور جس کو اسلام میں دلچسپی ہے تو قرآن پڑھیے, حدیثوں کو پڑھیے, نبی کی زندگی کو پڑھیے, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. بہرحال میں آپ کو مفتی صاحب کا ویڈیو بتاتا ہوں, دیکھتے ہیں یہ نالائق لوگ ان سے کیسے سوال پوچھتے ہیں اور ان پر مفتی صاحب کی کیا رائے ہے, یہ ہم سنیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. دوستو ویڈیو شروع کرتا ہوں, دھیان سے دیکھیے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام. مسلمان ہیں بھائی آپ؟ نہیں, میں نان مسلم ہوں, لیکن میرا آپ سے کچھ سوالات تھے. آپ مطلب یہ کہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایتھیسٹ ہیں کہ سناتنی ہیں کہ کیا ہیں؟ میں ایک ایگنوسٹک ہوں. پہلے کیا تھے؟ اب میری کرنٹ پوزیشن ایگنوسٹک ہے. آپ مطلب آپ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ کرنٹ پوزیشن کی وجہ جو آپ کی پرانی پوزیشن ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے. پہلے پوزیشن آپ کی کیا تھی؟ پہلے میں ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اوکے. تو آپ کرسچن تھے, اب آپ ایگنوسٹک ہیں. چلیں اب آپ آگے بڑھیں. جی بتائیے. بھائی محمد آصف نام کی آئی ڈی کیا ہوتی ہے پھر؟ کوئی بات نہیں, دیٹس فائن. وہ پاکستان میں یہ نام کامن ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. ہاں تو مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ ابھی ہندوستان میں ایک مرتد ہے سمیر کر کے, تو اس نے جو ہے قرآن مجید کو جلایا. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس نے غلط کام تو کیا, لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ ایسی دلیلیں ملتی ہیں کیا کہ قرآن مجید کو جلانا بلاسفمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر کا مطلب جو اس کے سمبلز ہیں یا اس کی جو سائنز ہیں, اس میں مسجد ہے, کعبہ ہے, قرآن ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ہے, یہ سارے شاعر کہلاتے ہیں. تو اللہ نے ان شاعر کی تعظیم اور اس کی رسپیکٹ کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرے گا تو یہی دلوں کا تقویٰ ہے. تو شاعر کی تعظیم کرنے کا حکم ہے. اب ایک آدمی اگر اللہ کے شاعر کی انسلٹ کر دیتا ہے
تو ظاہر ہے کہ یہ چیز یعنی آپ اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کر سکتے, اس کو آپ غلطی کہیں گے. ہاں لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اگر کہیں بلاسفیمی ہو رہی ہے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس بلاسفیمر کو مثلاً اس کو کچھ نقصان پہنچائے. ہم اس کے خلاف ہیں, وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو, یعنی مسلمانوں کے لیے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں, غیر مسلموں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں. اسی لیے جب یہ بلاسفیمی اس نے کی تو میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی چلو جا کے پھیل دو, بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو لوگ ہیں جو وہ اتھارٹیز کو, میرے جو ٹویٹر پر فالو ہیں وہ اتھارٹیز کو ٹیگ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. جی نہیں مفتی صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کیا کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام میں ایک حضرت عثمان کر کے بھی تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے بھی قرآن جلائی تھی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس مطلب اس لاجک سے کیا وہ بھی ایک بلاسفیمر ہوں گے, اور اگر نہیں تو آپ مجھے کچھ حدیثوں سے یا قرآن سے کچھ دلیل دے دیں کہ قرآن جلانا کیوں بلاسفیمی ہے. آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا. میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک ریشنل بندے ہیں. وہ اس لیے کہ قرآن کو جلانا کس نیت سے ہے, ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جو جلایا تھا, یعنی جو صحیفے پرانے تھے دوسرے صحابہ کے, ان کو جلایا تھا تو نیت کیا تھی؟ سب کو پتا تھا کہ نیت یہ تھی کہ اس کو ختم کرنا, اور جو ایک اسٹینڈرڈائزڈ کاپی ہے قرآن کی اس کو یعنی رواج دینا. تو ان کی نیت let me complete, مجھے بولنے دیں تو پھر آپ بولیں, میں آپ کی سن رہا ہوں بات تاکہ آپ میری بات مکمل ہو جائے, بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہ بھائی جو اسٹینڈرڈائز کاپی ہے وہ باقی رہے, باقی جو صحیفے ہیں جو مینuscripts ہے وہ ختم ہو جائے. اس نیت سے, ان کی نیت جو ہے وہ قرآن کی توہین کرنا, اس کی بے حرمتی کرنا یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جی وہاں صفائی کرے گا, جھاڑو واڑو لگائے گا. تو کعبے کی چھت پر جب چڑھا تو کعبہ اس کے پیر کے نیچے ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو اس نے تو بے حرمتی کر دی. نہیں جی, بے حرمتی نہیں, وہ تو کعبے کی تعظیم کے لیے چھت پہ چڑھا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو سمیر کی طرح یا اس بلاسفیمر کی طرح اپنا پیر قرآن کے اوپر رکھ دے. تو کیوں رکھا اس نے؟ اس لیے رکھا تھا کہ بے حرمتی کرے. تو یہ تو ایک عام آدمی جو بہت ہی کم آئی کیو کا ہے وہ بھی پہچان سکتا ہے کہ دونوں کاموں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے, کہ کون سا ایک ہی عمل اچھی نیت سے بھی ہوتا ہے اور ایک ہی عمل بری نیت سے بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ ایسا فرق ہے کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے اس کے پیچھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, آیت کا مفہوم یہ ہے کہ those who mock Allah and his prophet, ان سے دور رہو. اب موک کیا ہے اس کو قرآن نے ڈیفائن نہیں کیا, کیونکہ وہ سوسائٹی در سوسائٹی ڈیفر کرے گا کہ موکنگ کس وے میں. کوئی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ ایلڈرز کے سامنے کھڑے نہ ہو تو وہ نہیں کیا جاتا ڈس ریسپیکٹ جو ہے اس کو کنسیڈر, لیکن کسی جگہ پہ ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ نارم ٹو نارم ڈیفائن کرے گا, لیکن ایک ڈیفینیشن جب دے دی موک کی تو اس کو پھر جو ہے وہ بعد میں آ کے آپ کی سوسائٹی اور آپ کے ٹریڈیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہوگی جو بلاسفیمس ہوگی, کون سی چیز ہوگی جو موکنگلی کی جائے گی, کون سی چیز ہوگی جو نہیں ہوگی. تو یہ ہے نہیں, میرے نزدیک جو اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ جو حضرت عثمان پہ اپلیکیبل ہے, میرے نزدیک اس کو سمیر صاحب پہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے. اینڈ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی مطلب آپ مان رہے ہیں کہ حضرت نہیں, ایک منٹ, ہولڈ آن. جو حضرت عثمان پر اپلیکیبل ہیں وہ سمیر پر بھی اپلیکیبل ہونے چاہیے, اس لیے کہ دونوں نے ایک نیت سے یہ عمل کیا ہے, یہ دونوں کی نیت الگ الگ تھی. یعنی آپ پہچان رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے کس نیت سے کیا تھا اور سمیر نے کس نیت سے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نیت ایک ہی تھی. اکنالج کر رہے تھے کہ قرآن بدل گئی تھی حضرت عثمان. نہیں, ہولڈ آن, نہیں, یہ کوئی اکنالج نہیں کر رہے تھے قرآن بدل گئی تھی. یہ فالتو کی اپنے ایڈیشن نہ کیا کریں. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے, سمیر اور حضرت عثمان کو آپ نے ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا تو دونوں کے عمل کی نوعیت اور نیت ایک ہی تھی. مفتی صاحب نہیں, سوال کا جواب دیجیے, ادھر ادھر جائیے. دونوں کا عمل کی نیت ایک ہی تھی. قرآن اس لیے جلائی کیونکہ ادھر ادھر جانے اس لیے نہیں, ہولڈ آن, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کس لیے جلائی. آپ نے کہا دونوں کا عمل ایک ہے, دونوں پر ایک ہی اسٹینڈرڈ اپلائی ہوگا. تو مجھے بتائیے کہ دونوں کا عمل ایک ہے تو دونوں کی نیت بھی ایک ہی تھی. نیت نہیں, میں بول رہا ہوں کہ اس نے جو ایکشن کیے وہ تو دونوں ایکشن کے پیچھے آپ کا جو ہے, آپ مثلا ہنس رہے ہیں
تو اب کسی کے ساتھ ہنسنا اور کسی پر ہنسنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہنسنا عمل ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہنس رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہنس رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی کسی انسان کے اوپر ہنسنا اور اس کے ساتھ ہنسنا دونوں ایک ہی چیز ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو دونوں کو ایک کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بلاسفیمر نے بلاسفیمی کی وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جلایا, دونوں کو آپ ایک ہی مانتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی نیت اور نوعیت ایک ہی تھی؟ میں قرآن جلانے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتا ہوں. قرآن نہیں, بات ایونٹ کی نہیں ہے. اچھا, آپ ہنسنے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتے ہیں؟ کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ ہنسنے کو آپ ایک ہی مانتے ہیں؟ ہنس تو دونوں کیس میں رہا ہے نا, دونوں. اچھا, تو جو آپ پر ہنس رہا ہے آپ اس کو وہی حیثیت دیں گے جو آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے؟ نہیں, حیثیت دینا الگ بات ہے. کیوں نہیں دیں گے؟ نہیں, ایک منٹ ہولڈ آن. اگر دونوں کا عمل ایک ہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رول اپلائی ہونا چاہیے, تو جو آپ پر ہنس رہا ہے اور جو آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے دونوں کو ایک ہی سمجھیں, دونوں آپ کے محسن ہیں, دونوں آپ کے فرینڈ ہیں. جو آپ پر ہنستا ہے آپ پر ہنستا ہے آپ کے پتنگے کیوں لگ جاتے ہیں پھر؟ ذرا مجھے بتائیں. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نہیں, میں بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی پر ہولڈ آن, نہیں, اسی پر رہیے. کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ ہنسنے میں جب کوئی فرق نہیں ہے, تو اگر ایک بندہ آپ پر ہنستا ہے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں, مجھے برا لگتا ہے. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے برا کیوں لگتا ہے وہ میں یہی آپ کا جو جواب ہے وہی جو میرے سوال کا جواب ہے وہی آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. تو مجھے بتائیے برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں برا کیوں لگتا ہے بھائی جب آپ ہنستا ہے کوئی آدمی آپ پر, کیوں لگتا ہے؟ میں آپ سے مقصد سے ریلیٹڈ ہی سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, میرا جو سوال ہے پہلے اس کا جواب دیجئے. برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ قرآن مطلب ہمیں نہیں, قرآن کی بات چھوڑ دیجئے, قرآن کی بات میں نے کر دی. اب مجھے بتائیں برا کیوں لگتا ہے؟ میں آپ پر اگر ہنسوں تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں مفتی صاحب, ایک جگہ اس سوال کے جواب سے پہلے آگے نہیں بڑھیں گے, جواب دیجئے کہ برا کیوں لگ رہا ہے. کیونکہ ایک جگہ ہمارے اوپر انسلٹ کی جا رہی ہے اور ایک جگہ کچھ ایسا ایونٹ ہے ہنسنے والا, اس لیے ہنسا جا رہا ہے. ہاں, تو عمل ایک ہی ہے, ایک جگہ انسلٹ کی جا رہی ہے, دوسری جگہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سوال کا جو آپ کے سوال کا اور اعتراض کا جواب ہے وہ آپ نے خود ہی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکلوا دیا آپ کی زبان سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس جو مینیوسکرپٹس تھے ان کو جلایا, ہولڈ آن لسن ٹو می, جب ان مینیوسکرپٹس کو جلایا تو نیت ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھی, اور اس خبیث نے جب قرآن کریم کو جلایا تو نیت اس کی انسلٹ کرنا تھی. تو عمل اگرچہ ایک ہے, نیت سے ڈٹرمن ہوگا اس عمل کی حیثیت. تو ہو گیا آپ کے سوال کا, آپ کا کام ہو گیا, دیٹس آل. نہیں, میرا کام نہیں ہوا. میں یہ you're done. رہو بھیا, سنو اب ہماری سنو تھوڑا ہماری سنو جی. اویس بھائی بولے, سوری کالج بھائی. اویس نام بدل کے کیوں آتے ہو اور ناک پہ کیوں رکھی ہے انگلیاں؟ سیدھے بات کرو. یہ مفتی صاحب یہ بندہ کرسچن ہے, اس کی میں آواز پہچان. میں نیکسٹ سوال یہ کرنے والا تھا کہ چونکہ یہ پہلے کرسچن تھے تو مجھے بتائیں بھائی کرسچینٹی میں, ہولڈ آن, کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے کہ جو آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کر آپ ایگنوسٹک بن گئے؟ پہلے میں نے جو سوال پوچھا آپ نے اس کا جواب ہو گیا, اس کا جواب ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرسچینٹی میں دیکھیں بھائی بات سنیں, اب یہ آپ پبلک پر چھوڑ دیں کہ پبلک کو یہ جواب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا, اب مزید میں کوئی دوسرا جواب آپ کو نہ میرے پاس ہے نہ دوں گا, چونکہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا, پبلک اس کو دیکھے گی. اب مجھے بتائیں کہ کرسچینٹی میں پرابلم کیا تھی جو آپ ایگنوسٹک بنے؟ بتاؤ. میں اپنی بات پہلے کمپلیٹ کر لوں, اس کے ہو گئی بات, مکمل ہو گئی. دیٹس اٹ, ڈونٹ ویسٹ اور ٹائم. بھائی ہو گئی, ہم ہمارے حساب سے آپ کی بات بھی مکمل ہو گئی, میری بات بھی مکمل ہو گئی. لیٹس موو آن. کرسچینٹی کی پرابلم بتا دیں, ایک پرابلم, زیادہ نہیں, جلدی سے جلدی بتاؤ. مطلب میں سوال کرنے آیا ہوں, اب اس کو پورا ہونا نہیں, میں ہم بھی سوال کرتے ہیں بھائی. لائیو Q&A کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے, ہم بھی سوال کرتے ہیں. جی جلدی سے بتائیں کرسچینٹی کی ایک پرابلم کہ آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کر آپ ایگنوسٹک بنے. جلدی بتائیں بیفور یو آر ایکسپوزڈ, کوئکلی. پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا, اب لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ کہ آپ کے سوال کا صحیح جواب تھا یا غلط ہے. لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان ایکنالج آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہو گیا, اب آپ مجھے بتائیں کرسچینٹی کی کیا پرابلم تھی بیفور یو آر ایکسپوزڈ, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ واقعی سچے انسان ہیں کہ آپ ایگنوسٹک بن گئے. جی جلدی سے ویس, جلدی سے جلدی, میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان جلدی سے کوئکلی بتائیں, ادھر ادھر نہ بھاگیں. دیکھیں بھائی, یہ میں ایک چیز کلیئر ہو گئی, ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ عیسائی یا اسی طریقے سے بہت سے سناتنی
You guys are ashamed of your own ideology. Yes. You guys are ashamed of yourself. You guys are ashamed of your religion. आपको शर्मिंदगी होती है कि यार हम क्रिश्चियन है, बताओ हमारे पास तो कोई भी चीज रैशनल नहीं है, करें हम भरे कोई, मरे कोई, और जनाब बचे कोई, आपके यहाँ ये है। इसीलिए आप अपने आप को और अपनी आइडियोलॉजी के बताते हुए डरते हो कि यार कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं, इसलिए आकर अपने आप को एग्नोस्टिक कहोगे, अपने आप को एथिस्ट कहोगे, होगे अंदर से कुछ और। अगर एक आदमी पक्का मुसलमान है ना, तो वो चाहे किसी बड़े से बड़े काफिर की स्ट्रीम पे चले जाए, वो ये नहीं कहेगा कि मैं एग्नोस्टिक हूं, पहले मुसलमान था, या मैं कुछ और हूं, अपना वही दारू कराएगा, डंके की चोट कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, चाहे वो इस्लाम को सही तरीके से डिफेंड न कर पाए अपने कमिलमी की वजह से, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान नहीं हूं। ये क्रिश्चियन ही है कि जो अपने आप की इरैशनैलिटी का एतराफ करते हुए हमारी स्ट्रीमों पे आकर ये कहता है कि नहीं मैं तो एग्नोस्टिक हूं, होता अंदर से क्रिश्चियन है। इसका मतलब ये कि उसको शर्मिंदगी अपने रिलीजन की। ये हाल सनातनियों का है। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी स्ट्रीम में जब आया था, जब मैं मेरी स्ट्रीम में आया था तो एक्स मुस्लिम बन के आया था और वहां पे भी एक्सपोज हुआ, और खुद कहता है मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये देखें अथर भाई, बात ये है कि ये सारी शर्मिंदगी है, ये दरअसल अल्लाह ताला इनके मुंह से खुद ही निकलवा लेता है कि ये ऐसे दीन को, ऐसी आइडियोलॉजी को पर अमल कर रहे हैं कि जिसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये था एक जाहिल जो हमारे मुफ्ती साहब से सवाल करता है और खुद ही उसके सवाल में फंस जाता है और ये कह के आते हैं हम एग्नोस्टिक है, होते हैं हिंदू या होते हैं क्रिश्चियन, लेकिन ये कभी भी अपने धर्म को लेकर नहीं आते। मुफ्ती साहब ने जाते जाते एक बड़ी अच्छी बात कही कि मुसलमान किसी भी एक्स मुस्लिम चैनल के ऊपर चला जाएगा तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं एक्स हिंदू हूँ कि एक्स क्रिश्चियन हूँ, तो छाती ठोक के कहेगा, चाहे वो अपने इस्लाम को डिफेंस कर सके या न कर सके, लेकिन छाती ठोक के कहेगा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ और मुझे तुम लोगों से ये एतराज है। छाती ठोक के मर्द बन के कहेगा, ना कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर किसी की स्ट्रीम पे जाएगा। दोस्तों, इसने जो सवाल किए आपने बाकायदा इसके अंदर मुफ्ती साहब के जवाब सुन लिए और आपको भी खुद अंदाजा हो गया होगा कि ऐसे नाक में से आवाज बदल बदल के बोलने वाले ये सुअर और ये कुत्ते मुफ्ती साहब की स्ट्रीम के अंदर हमेशा आते रहते हैं और इस्लाम के ऊपर जो इनको एक्स मुस्लिम इनके बाप और इनके चीचा बन के जो बैठे हैं, जो इनको गलत इस्लाम पढ़ा रहे हैं, उनके पास से कुछ सवाल उठा के आते हैं और नाक में उंगली ऐसा लगाकर मुफ्ती साहब से सवाल करते हैं और खुद के ही सवाल में ये फंस जाते हैं। उसके बाद इनके पास पूछने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये तो फिर भी मुफ्ती साहब ने इनको अच्छे से हैंडल कर लिया, लेकिन ये गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं क्योंकि इनके दिल के अंदर ना इनका कोई धर्म है, ना ये कभी मुसलमान थे। ये भले ही आपको एक्स मुस्लिम कहेंगे, लेकिन ये सारे सनातनी और सारे क्रिश्चियन है। बाकायदा ये हमें छेड़ने, हमारी उंगली करने आते हैं। इनके धर्म को भी इन्होंने नहीं पढ़ा होता। अगर इनके धर्म को और इनके ईश्वर की किताबों को भी इन्होंने पढ़ लिया होता तो इतने जाहिल तो बिल्कुल भी नहीं होते कि खुद के ही चक्कर में खुद फंस जाते। दोस्तों, बात यहाँ थी, एक्स मुस्लिम समीर ने जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की थी उस पर सवाल लेके आया था। इन्होंने बहुत जबरदस्त एतराज उठाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने भी कुरान जलाया था। उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, मतलब उन्होंने किस बिना पर तो कुरान को जलाया होगा। मुफ्ती साहब ने कह दिया कि एक होता है जो एक तौहीन करके जलाना और एक लॉजिकली किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। वो कोई पुरानी हदीसें थी या पुराना कुछ भी था, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन आप रिपीट करके रिवाइंड करके वापस से देख लीजिएगा मुफ्ती साहब ने क्या कहा वर्ड बाय वर्ड, समझ में आ जाएगा। तौहीन करना और लॉजिकली कोई काम करना दोनों एक अलग अलग चीज है। जैसे कि एक आदमी के ऊपर सारे मिलकर हंस के उसको चिढ़ाते हैं और एक आदमी उससे हंस के बात करता है, दोनों में फर्क है। ये भी मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। लेकिन ये नाक पे उंगली रखकर एक्स क्रिश्चियन बनकर जो आया था, ये खुद अपने आप को नहीं बचा पाया और ये उसको वापस इसके ही सवालों का जवाब अल्लाह ने खुद बुलवा दिया। ये बड़ा ही अच्छा था। दोस्तों, अभी भी एक्स मुस्लिम समीर जो रोज लाइव आकर मुसलमानों को गाली देता है, तो आप में अभी भी थोड़ी गैरत बाकी हो। मैं बार बार एक वीडियो में बोलता रहूंगा, थोड़ी भी गैरत बाकी हो तो रिपोर्ट उसके चैनल को जरूर करिएगा। दोस्तों, लेता हूँ इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।